بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کرنے کے بعد چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پیاری بیٹی میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کو برداشت کیا ہے اس طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن تو تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر میں نے آپ کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں پکا کر کھا سکیں، اور میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ لوگ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو آٹا کون پیس کر دے گا اور روٹیاں کون کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو۔ تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں اور باپ کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ لگ جائے کہ اس نے آج اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون روز کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز کون سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی۔ اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو آتے رہو گے، اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں اپنی ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں دوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی امی کے گلے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اگر میں نے کبھی آپ کی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے شوہر، جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لینا، میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات آپ کو یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ تب مجھے دفنا دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ رونے لگے۔ بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا کہ ماں رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابا جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ کہہ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور ایک طرف سے امام حسن اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے فرماتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، اور جسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز جو قبر سے آئی تھی
یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ تو جنت کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور وہ بچے اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے تھے، جنتی تھے، جنتی لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کیا لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔